اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج میں لائی ہوں 9th کلاس کی اردو کی پہلی نظم جو ہے کہ ہے رب کائنات، حمد، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ میں آپ کو ایک حمد جو ہے وہ پہلے جو سلیبس تھا اس میں کروا چکی ہوں، اب یہ نیو ایڈیشن آیا ہے، آپ کا اردو کی بک چینج ہو گئی ہے، تو اس کی جو پہلی نظم ہے تو میں اس کی آپ کو تشریح آج کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ ہر نظم یا غزل کرواتے وقت سب سے پہلے آپ کو کہتی ہوں کہ جب بھی اسٹوڈنٹ آپ سٹارٹ کریں تو آپ جب بھی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے مشکل ورڈز کے ان کے ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے، مطلب دیکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا مطلب لفظ کا مطلب سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا، تشریح کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم شعر کی جو مشکل ورڈز ہیں اس کے مطلب دیکھیں گے، میننگ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس نظم کا نام ہے رب کائنات اور اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ نظم پڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہیں جو ان کا اس میں وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ مرکزی خیال کیا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اس نظم میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ان کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان کی چند خصوصیات، صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل، مالک، جلیل، جمیل اور محیط ہے۔ جو شخص ایک بار اللہ کا جلوہ دیکھ لے پھر اسے کسی دوسرے کی شان و شوکت متاثر نہیں کر سکتی، بشرط کی بنا پر اگر انسان تمام حقوق اللہ ادا نہ کر پائے تو پھر بھی اپنے خدا کی محبت اس کے دل میں سمائی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال اس کا یہ تھا کہ جو شاعر ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کہاں کہاں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی یا پھر وہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس پہ صرف اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں شعر کی طرف۔ تو اس کا شعر نمبر 1 ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں۔ تو اس میں کامل کا مطلب ہے مکمل، تمام۔ ازل وہ زمانہ جس کی ابتدا نہ ہو، یعنی کہ شروع کا زمانہ جو بہت سٹارٹ والا ہے وہ زمانہ اس کو ازل کہتے ہیں۔ کمال حیرت انگیز یا انوکھی بات۔ ابد وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، ابد مطلب وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ جلال عظمت یا بزرگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے تھے ورڈز میننگ۔ تو اب ہم اس کے تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اسی کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ ان دونوں مطلب اس شعر کا یہ مطلب تھا۔ یہ کامل سے ہے جو ازل سے وہ ہے کمال، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کامل سے ہے جو ازل سے، شروع سے ہے جو اور آخر تک رہے گا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو یہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے کی ہے اور آخر تک اسی کا وجود رہے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس کائنات کے آغاز سے ہے، یعنی کہ کائنات اس سے بننے سے پہلے سے ہے اور اس کی اختتام کے بعد بھی رہے گا، اور اگر یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات وجود میں رہے گی۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز ہمیشہ رہے گی تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تیری قدرت کا جلوہ اور شان و شوکت ہے، اور اے اللہ تو ایک ماہر کاریگر ہے۔ ماہر کاریگر ہے یعنی کہ ایسا کاریگر جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور تیری قدرت کے کارخانے میں کوئی خامی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ایسا کاریگر ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور تیری قدرت پہ کوئی شک نہیں کہ تیرا ایک وجود ہے اور تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 1۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ شعر نمبر 2 ہے عارفوں کو حیرت، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا۔ ٹھیک ہے، اس میں عارفوں کا مطلب عارف کی جمع ہے، یعنی کہ پہچاننے والا، جاننے والا، واقف، اللہ کو پہچاننے والا۔ یہاں پہ جو یہ عارف کا مطلب دیا گیا ہے اللہ کو پہچاننے والا۔ حیرت حیرانگی، تعجب۔ منکر خدا سے انکار کرنے والا۔ سکتہ حیرت یا دکھ سے بے حس اور بے حرکت ہو جانا۔ سکتہ مطلب حیرت زدہ ہو جانا۔ چھانا غالب آ جانا، ہر طرف اثر انداز ہونا، سایہ کرنا، چھا جانا۔ ٹھیک ہے، رعب دبدبہ، شان و شوکت۔ رعب کا مطلب دبدبہ، شان و شوکت۔ یہ تو اس کے تھے ورڈز میننگ۔ اب چلتے ہیں اس کے شعر کی ترجمے کی طرف، تشریح کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو مفہوم ہے شعر کا، اس میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حسن و جلال کا رعب و دبدبہ اس کی قدرت شان والا ہے، اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اللہ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہ اے اللہ تیرے حسن و جمال کا رعب اور دبدبہ اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، کہ ہر کوئی اس سے مانوس ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس میں کھو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں جب تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں تو حیرت کے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، اور کفار جو تیرا انکار کرتے ہیں تیری خدائی کو دیکھ کر ان پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا بڑا نظام کائنات بہترین طریقے سے چل رہا ہے تو اس نظام کو چلانے والی ہستی تیری عظیم شان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کے منکر بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام و مرتبہ اس دنیا میں تیزی سے پھیلتا دیکھتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ کا جلال و مرتبہ دنیا میں موجود انسان پر اثر انداز ہو کر ہدایت و نور کی چشمیں منور کرتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ۔ یہاں پہ عارفوں کو مطلب جو ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اس کی عظمت کو میں دیکھتے ہیں تو ان پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ تو وہ ساتھ ہی کہتا ہے اور منکروں کو سکتہ، کہ جو منکر ہیں، نہ ماننے والے کافر ہیں، جب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جلال تیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دل پہ تیرا رعب، تیرا مرتبہ وہ چھا
रहा है, तेरी हस्ती से कोई मुनकर नहीं है। हर कोई अल्लाह ताला से प्यार करता है और अल्लाह ताला को पहचानता है। तो जो अल्लाह ताला का रोब और जो जलवा जलाल है वो हर एक पे छाया हुआ है और वो हर इंसान पर असरअंदाज होता है और जो हदायत को नूर की चश्मे मुनव्वर करता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। मैंने शॉर्टकट में आपको इसका ही साथ ही इसका मतलब भी बता दिया है शेर का, और इसकी थोड़ी सी डिटेल भी बता दी है। ठीक है, तो इसके उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हम नेक्स्ट शेर की तरफ। नेक्स्ट है शेर नंबर 3। गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, लेकिन टला न हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब है टालना का मतलब कबूल ना करना, तस्लीम ना करना, मतलब ना मानना। सिर्फ इसमें यही एक वर्ड्स है जिसका मतलब है आपको बताना है। ठीक है, आगे इसका मफ़हूम है। तशरीह में शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो तेरी हुक्म अदूली करते हैं। जो कहता है गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, वो कहता है तेरे लाखों हुक्म हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से हुक्म में दिए गए हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है, उसको तस्लीम करना है। वो कहता है कि यहाँ लोग जो हैं वो तेरी नाफरमानी करते रहते हैं, हुक्म अदूली करते रहते हैं, तेरी बात को नहीं मानते, तेरे नाफरमान हैं और तेरे ज़िक्र से गाफिल रहते हैं। लेकिन टला न हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। लेकिन ए अल्लाह तेरी ज़ात इस कदर जलील व कदर है कि तेरी लाख नाफरमानियों के बावजूद उनके दिलों से तेरी याद नहीं जाती। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूँ कि शायर ये कहता है कि गो हुक्म तेरे लाखों, वो कहते हैं तेरे हुक्म बहुत हैं जिनसे लोग गाफिल हैं, जो तेरे हुक्म अदूली करते हैं, तेरी बात नहीं मानते, तेरे हुक्म को टालते हैं, नाफरमान है तेरे। लेकिन इसके बावजूद भी हर एक दिल में अल्लाह ताला की याद बसी हुई है। दिल से अल्लाह ताला की याद को कोई नहीं मिटा सकता। तो वो कहता है जब भी कोई मुश्किल वक़्त उन पर आ जाए तो वो तुझे ही याद करते हैं। तेरी ज़ात मुश्किल के वक़्त उन गुनहगारों की पुकार सुन लेती है। अगरचे ये लोग तेरी नाफरमानियों और गुनाहों में डूबे होते हैं, तो फिर भी उनकी मदद करता है और उनकी पुकार भी सुन लेता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिंपल वर्ड में बहुत आसान ये वो नज़म है जो शायर ने लिखी है। तो ये कि वो यही बताते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म को हर इंसान टालता है, नाफरमानी करता है, जो है गाफिल रहता है इन चीज़ों से कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी दिलों से अल्लाह ताला की याद को कोई नहीं मिटा सकता। और जब भी इंसान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने नाफरमानी की है। लेकिन उसको ये हर इंसान को मालूम होता है कि जब भी हमने मांगना है अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना है। बेशक हम नाफरमान हैं, लेकिन हमारी मदद अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता और वही हमारा मददगार है। फिर भी हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला की याद बसी हुई है। ठीक है, इसका ये मतलब था। तो मुझे उम्मीद है आपको इस शेर की भी समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। आगे है शेर नंबर 4। फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फंदे से तेरे क्यों कर जाए निकल के कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड मीनिंग मैं आपको पहले बता दूं। इसमें फंदे का मतलब गिरफ्त। ठीक है, हर सू हर तरफ, हर सिमत, आलम दुनिया, और इसका तो इस शेर में शायर कहता है ए अल्लाह तेरी बादशाहत पूरी कायनात पर फैली हुई है। छोटे से छोटे ज़रे से लेकर कहकशाओं की बुलंदियों तक तेरी नज़र है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हम सब के दिलों के हालात जानता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई बुराई करने वाला तेरी पकड़, तेरी गिरफ्त और तेरी नज़रों से बच सके। अल्लाह ताला खुद फरमाता है मैं तुम्हारी शगरह से भी ज़्यादा करीब हूँ। ठीक है, तो क्या इसका फंदे से तेरे क्यों कर निकल के कोई जाए।
تو وہ کہتا ہے پھندا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو پکڑ میں آتا ہے، جو برائی کرتا ہے، تو وہ شاعر کہتا ہے ہر کوئی تیری نظر میں ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، تو کوئی بھی اس سے نکل کر نہیں جا سکا۔ پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، وہ کہتا ہے پوری دنیا میں تیرا جال پھیلا ہوا ہے، ہر بندے پر تیری نظر ہے، تو ہر دلوں کے بھید جانتا ہے، تو کوئی جو بھی نظروں سے بچنا چاہے بھی تو وہ تیری نظروں سے، تیری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو یہاں پہ قرآن پاک میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے یہ شعر۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تیری بادشاہت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر کہکشاں کیا ہے، جو کہ یہ جھرمٹ ہے ستاروں کا، اس کو کہکشاں کہتے ہیں، بلندیوں تک۔ وہ کہتا ہے جو بلندیاں ہیں، کہکشاؤں کی بلندیاں، وہاں تک تیری نظر ہے، تو ہم سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی کرنے والا تیری پکڑ، تیری گرفت یا تیری نظروں سے بچ سکے؟ تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر ایک چیز پر اے خدا تیری گرفت مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ اس میں شوکت کا مطلب عزت و شان، دبدبہ، رعب۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جچنا، یعنی کہ آنکھوں کو اچھا لگنا، جانچ میں پورا اترنا، مناسب یا اچھا لگنا۔ آگے ہے آنکھوں میں بسنا، ہر وقت تصور میں رہنا، خیال میں رہنا، جو آنکھوں کو اچھا لگے، آنکھوں کو بھا جائے، یا ہر وقت اس کا خیال ہے، آنکھوں میں بسنا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کی شعر کے مفہوم کی طرف۔ تو جیسے کہ نظم کا نام ہے رب کائنات ہم، اور شاعر ہیں اس کے مولانا الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، تشریح میں ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت بلند شان والا ہے، جیسے کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تو بہت بلند شان والا ہے، تیری عظمت اور شان و شوکت کے جلووں کو جس نے پہچان لیا، اس کی نظروں میں دنیاوی چیزیں اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے اس کے پیرے کا تھا، یہ جو پہلا اس کا شعر کا ہے، اس کا ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے جلوے اور جس کی محبت بس گئی ہو، تو اس کو دنیا کی کوئی بھی چیزیں وہ اچھی نہیں لگتی، وہ دنیاوی چیزیں اپنی حیثیت اس کے آگے کھو دیتی ہیں۔ تو آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، وہ کہتے ہیں جن کی آنکھوں میں ایسے لوگوں کے سامنے دنیاوی اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جن کی ترجیح تیری ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا پیار بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ قدر کو پہچان لیتے ہیں، تو ان کے آگے دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مصیبت کے وقت ایسے مومن لوگ صرف تجھے پکارتے ہیں، ہر شے کا مالک و خالق صرف تجھے مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس کے شعر کا یہی مطلب آپ کو ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شعر کہتا ہے کہ جن کی نظروں میں تیری محبت، تیری حیثیت جو ہے وہ پہچان چکے ہیں لوگ، تیرے جلووں کو پہچان چکے ہیں، تیری رحمت کو جان چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہر دم تیرے محبت میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بلند شان والی ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، وہ بہت عظیم ہے، اس لیے جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا اپنا نام و مرتبہ کھو دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شعر نمبر 5۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6۔ دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہو کہ جاں تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں
شاعر اللہ سے بے-انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے، دل کی دھڑکنیں تیری ہی عطا کرتا ہیں۔ بہت سمپل سا یہ شعر ہے جس کے میننگ آرام سے آپ کو ایک دفعہ شعر دھیان سے اگر پڑھیں تو آپ کو اس کے میننگ آرام سے سمجھ آ جائیں گے۔ جیسے کہ دل ہے کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھی ہے، وہ کہتا ہے دل ہمارا دل جان ہم تجھ سے زیادہ عزیز کیوں رکھیں، یہ دل بھی تیری امانت ہے اور جان بھی تیری امانت ہے اور جو مال ہے وہ بھی تیری امانت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تیری راہ میں ہماری جان اور مال کی ضرورت پڑے گی تو ہم بلا جھجک حاضر ہوں گے اور تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اے اللہ تو نے ہی اپنے راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے بلند مرتبے کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا شعر نمبر 6۔ امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب ہے شعر نمبر 7، ٹھیک ہے۔ شعر ہے بیگانگی میں حالی، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے ورڈ میننگ دیکھتے ہیں۔ بیگانگی اجنبیت، بیگانہ پن، نا واقف ہونا، بیگانہ پن جس کو نہ جانتے ہو، دو اجنبی لوگ، بیگانہ پن، ٹھیک ہے۔ آشنائی واقف، آشنائی کا کیا مطلب ہے؟ واقف، جاننے والا۔ سر دھنیں گے، سر دھنیں گے مطلب مزے میں آ کر جھومنا، لطف میں سر ہلانا، وجد کرنا، سرشارنا۔ بچے وجد کرنا جو ہوتا ہے وہ ڈانس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ مزے میں آ کر جھومنا جو ہوتا ہے، یہاں پہ جو بتایا گیا سر دھنیں گے، یہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں مست ہو کر تو وہ جھومتے ہیں، اس کو وجد کرنا کہتے ہیں، سر دھنیں گے کہنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر دھنیں گے مزے میں آ کر جھومنا، اللہ کی یاد میں مست ہو جانا، اللہ کے پیار میں مست ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کال، کال کا مطلب ہے زبان سے کچھ کہنا، ٹھیک ہے۔ اہل حال صوفی، منش، جذب والے لوگ، مطلب اللہ والے لوگ جو اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اہل حال، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کے ورڈز میننگ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں اب اس ہم تشریح کرتے ہیں اس کی۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ذکر اتنا دلکش ہے کہ صرف اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں اور تجھ سے بے تعلق ہیں، جب ان کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تیری محبت جاگ پڑتی ہے اور وہ سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ کیسے ہے کہ اس شعر کا مطلب کہ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، وہ کہتے ہیں جو لوگ بیگانے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی چیز کو جانتے بھی نہیں ہیں، جب ان کے سامنے اے اللہ تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بھی تیری محبت سے جاگ اٹھتے ہیں، ان کے دل میں تیری محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ تیری پیار میں مست ہو کر جھومنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جب کسی محفل میں تیری حمد پڑھی جاتی ہے تو سننے والے پرسکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھی تیری تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بقول شاعر، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ کیسی پرسرار دعوت ہے مؤذن کے جگانے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب اذان ہوتی ہے تو سب تیری پیار میں سوتے ہوئے بھی اٹھ جاتے ہیں، تیری عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں تو انہی کے دل سکون پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس حمد کی جو میں نے تشریح کروائی ہے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ایزی ورڈز میں آپ کو تشریح کروائی جائے یا آپ کو اتنی آسان ورڈز میں بتایا جائے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آسانی سے آپ کو اپنا لیسن یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو تھی اس کی تشریح۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ امپورٹنٹ کوسچن بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں کوسچن کی طرف۔ تو یہ ایکسرسائز کے کچھ کوسچن ہیں، تو ان کے میں آپ کو آنسر بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوسچن نمبر 1 ہے، شاعر نے عارفوں کی حیرت اور منکروں کے سکتے کا کیا سبب بیان کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے جب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور جلووں کا نظارہ کرتے ہیں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور کفار پر جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز فشاں ہوتے ہیں تو وہ بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ گیا عارفوں کی حیرت منکروں کے سکتے کا کیا سبب کی بتایا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے جلوے جو غیر مسلم ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور سکتے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا یہ سبب بیان کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، نظم رب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی ہر شے کی خالق و مالک اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، رحیم و کریم ہے اور پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے۔ نیکسٹ ہے، کن لوگوں کی نظر میں کسی کی شوکت نہیں جچتی؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان و شوکت کے جلووں کو جس نے پہچان لیا اس کی نظر میں دنیاوی چیزیں اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظر میں دنیا کی شان و شوکت نہیں جچتی۔ انہوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کی نظر میں دنیا کی شان و شوکت نہیں جچتی؟ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مگن ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے جلووں کی پہچان کر لی، تو ان کے آگے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے، شاعر نے جان کو کس کا مال کہا ہے؟ تو شاعر اللہ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے، دل کی دھڑکنیں تیری ہی عطا کرتا ہے۔ اس کو جان کو کس کا مال کہا ہے شاعر نے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا مال کہا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر نے کس چیز کو رنگ آشنائی کہا ہے؟ رنگ آشنائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی جستجو ہے، یعنی کہ رنگ آشنائی سے مراد شاعر کہتا ہے جو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اس کی جستجو کرنا، کوشش کرنا کہ ہم اتنی محنت کریں، اتنی عبادت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس کو رنگ آشنائی کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا ذکر اتنا دلکش ہے کہ صرف اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں اور تجھ سے بے تعلق ہیں، جب ان کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تیری محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں، ان کے سامنے بھی جب تیرا ذکر کیا جاتا ہے، تیری جو بتائی جاتی ہے نعمتیں اور تیرا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں بھی تیری محبت جاگ پڑتی ہے اور وہ لوگ بھی سکون پاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، حمد کی تعریف لکھیں۔ حمد کی تعریف تو آپ کو پتہ ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کی معنی تعریف کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اور اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی محفل میں تیری حمد پڑھی جاتی ہے تو سننے والوں پر سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھی تیری تعریف کرنے لگتے ہیں۔ شاعر اللہ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ کی ذات بہت بلند شان والی ہے اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، وہ بہت عظیم ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا اپنا نام و مرتبہ کھو دیتی ہے۔ یہ اس کا تھا مرکزی خیال۔
ٹھیک ہے، امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو ہے میں نے آپ کو اس کے جو کوسچن تھے ان کے آنسر بھی بتا دیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک یہ کوسچن ہے جس کا میں آپ کو بتا دوں کہ مصرے کی تعریف لکھیں۔ وہ کہتے ہیں مصرع کس کو کہتے ہیں؟ تو مصرے جو ہے، مصرے کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک پٹ۔ مصرع مطلب کہ دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں جن کو دونوں کو ملانے سے دروازہ بند ہوتا ہے، دونوں کو کھولنے سے دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ مصرے کے لغوی معنی دروازے کا ایک پٹ۔ شاعری کی اصطلاح میں شعر کی ہر سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مطلب جو دو لائنیں ہوتی ہیں نا شعر کی، اس کی جو ایک لائن ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں فرسٹ والی یا سیکنڈ والی جو بھی، اس کو مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اس کی ایک سطر ہے وہ اس کو مصرع کہتے ہیں۔ جس طرح دروازے کے دونوں پٹ مل کر دروازہ مکمل کرتے ہیں، اسی طرح دو ہم وزن مصروں سے مل کر شعر مکمل ہوتا ہے۔ مطلب دو سینٹنس جو ہوتے ہیں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا، اگر دوسرے کو جب ملایا جاتا ہے تو پھر وہ شعر مکمل ہوتا ہے۔ ایک جو مصرع اگر لکھ دیا جائے تو وہ اس سے مکمل شعر نہیں ہوتا۔ تو ایک جو وہ سینٹینس ہوتا ہے، جو ایک میں لائن ہوتی ہے، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سطر جو اس کو سطر بھی کہتے ہیں اور اس کو مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شامل نصاب نظم جو ہے رب کائنات میں کل 14 مصرے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اشعار کی تعداد 7 ہے۔ تو خیر یہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مصرے کی تعریف کیا ہے۔ تو مصرع کیا ہے کہ شعر کے ایک سطر کو جو وہ میں اس کو مصرع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بہت ایزی ورڈز میں آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کریں، کمنٹس ضرور کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آتی رہوں گی، اور تاکہ آپ کی ہیلپ ہوتی رہے۔ تو مجھے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔